اس نے انوائٹ کی تھی انڈسٹری جو ان کی ایکسپورٹ زونز کے اندر آ کے انہوں نے پھر ایکسپورٹ شروع کی، اور اسی طرح چائنا کی یہ 30-35 سال پہلے انہوں نے کی، اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو ایکسپورٹ زونز ہیں، ٹیکنالوجی زونز، اور ٹیکنالوجی کی اب ذرا میں ٹیکنالوجی یہ دیکھیں، آئی ٹی ایکسپورٹس، ہم نے ان کی پہلی دفعہ آئی ٹی کی مدد کی، جو آئی ٹی کی کمپنیز تھی ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے، تو ہماری 75% ایکسپورٹس بڑی آئی ٹی کی، اور بدقسمتی سے آ کے اس حکومت نے وہ ختم کر دیے جو انسینٹیوز دیے ہوئے تھے۔ ہندوستان کی آئی ٹی کی صرف ایکسپورٹس $150 ارب ہے جو وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کرتی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے، نوجوان آبادی ہے، ہمارے پاس بڑے آرام سے اگر ہندوستان کر سکتا ہے، ہم کم از کم $20-30 ارب تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ کبھی کسی نے توجہ نہیں دی، تو اس کے اوپر ہم زور لگا رہے ہیں، اور ہم نے آخری 2 سال کوشش بھی کی۔ لیکن یہ جو میں انویسٹمنٹ کی پہلے بات کر رہا ہوں، دیکھیں یہ کیسے انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں؟ ہمیں ایک ماحول بنانا پڑے گا۔ وہ ماحول کیسے بنے گا؟ ہمیں اس ملک میں رول آف لا قائم کرنا پڑے گا۔ اگر اب پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو یہ جو میں انصاف کی تحریک 26 سال پہلے چلائی تھی، یہ آپ سمجھ جائیں کہ جس ملک کے اندر انصاف ہے، قانون کی حکمرانی ہے، وہ ملک ترقی کر جاتے ہیں، وہ خوشحال ہے۔ جن ملکوں کے اندر جنگل کا قانون ہے، بنانا ریپبلکس ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، وہ جتنے مرضی آپ وسائل ان ملکوں میں قائم رکھ دیں، وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں یہ بار بار آپ کے سامنے یہ کہتا رہا ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اس کی بنیاد عدل اور انصاف تھا۔ اللہ اس لیے حکم کرتا ہے کہ ان کے سنت پہ چلو، سیکھو کہ انہوں نے وہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے، انہوں نے وہ کام کیا جو دنیا میں کسی انسان نے نہیں کر سکا۔ انہوں نے اس ملک کو کہاں سے، اب مدینہ کو دنیا کی امامت کی، وہاں سے اٹھ کے ان لوگوں جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی، تو سب سے پہلے مدینہ میں عدل اور انصاف قائم کیا۔ آج اب دنیا اٹھا کے دیکھ لیں، جن ممالک کے اندر رول آف لا ہے وہ خوشحال ہیں، اور جن ممالک کے اندر جس طرح ہمارے آج حالات ہیں کہ این آر او مل جاتا ہے، کیوں نہیں جی؟ کس یورپین ملک میں کبھی سنا ہے این آر او کسی کو ملتا ہوا؟ کبھی امریکہ میں سنا ہے، سوئٹزرلینڈ میں سنا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ آپ چوری کریں، ملک کی دولت چوری کرو، اور آپ کہیں جی میں قانون سے اوپر ہوں؟ اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں۔ کبھی سنا ہے؟ اپنے پاکستانی آپ کے باہر ہیں، 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے، کبھی ان سے پوچھیں کہ یورپ، انگلینڈ، امریکہ، ناروے، آسٹریلیا، کبھی قبضہ گروپ کا نام سنا ہے؟ کبھی کوئی طاقتور کمزور کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ انصاف ہے وہاں۔ کیوں آپ کے لوگ یہاں سے پوری ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں باہر جانے کے لیے؟ ابھی مجھے افسوس ہوا، ہماری ایک ہاکی پلیئر تھی، ترکی سے جاتے ہوئے اٹلی، وہ ان کی کشتی ڈوب گئی، اس میں پتہ نہیں کتنے 26 پاکستانی بھی ڈوب گئے، اور وہ ہماری ہاکی پلیئر بھی ڈوب گئی۔ تو کیوں سوچا کہ کیوں اتنے لوگ چانس لیتے ہیں؟ ہر روز آپ پڑھتے ہیں کہ وہ کشتیوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں یورپ میں، اور وہاں راستے میں ڈوب جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پیسے تو کوئی بانٹ نہیں رہا۔ ان ملکوں کے اندر انصاف ہے۔ انصاف کا مطلب کیا ہے کہ میں اگر محنت کروں گا مجھے محنت کا پھل ملے گا۔ وہ ایسے ملک ہیں جب آپ، جس کو آج ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیول پلئنگ فیلڈ۔ لیول پلئنگ فیلڈ تب آتی ہے جس ملک کے اندر رول آف لا ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے۔ جب ایک ملک کے اندر انصاف ہوتا ہے، لوگوں کو تحفظ ملتا ہے، ان کے جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، بنیادی حقوق کو ان کے ملک کا قانون حفاظت کرتا ہے ان کی۔ جب مجھے پروٹیکشن ملتی ہے تبھی میں آزاد ہوتا ہوں، اور آزاد لوگ ہی بڑے کام کرتے ہیں۔ تو جو بنیادی چیز انصاف دیتا ہے وہ آزادی دیتا ہے، وہ ایک انسان کو لیول پلئنگ فیلڈ دیتا ہے۔ وہ پھر جدھر انصاف ہوتا ہے ادھر انویسٹمنٹ جاتی ہے،
لوگ ادھر جا کے اپنی فیکٹریاں لگاتے ہیں کیونکہ ان کو تحفظ ہوتا ہے، ان کو ایک قانون، ایک ملک کی عدالتوں پہ اعتماد ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں سرمایہ کاری کروں گا تو مجھے حفاظت ملے گی۔ تو جب ایک ملک کے اندر ایک اسمال اور ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہوتی ہے، جو میڈیم چھوٹی صنعتیں ہوتی ہیں، وہ سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار بھی دیتی ہیں اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ تو جب ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی، عدالتیں ان کو تحفظ نہیں دیتی، جو پالیسیز پریڈکٹیبل نہیں ہوتی، آگے یعنی آج ایک قانون بنا کل دوسرا بنا، آج ایک ٹیکس کا نظام ہے کل دوسرا بنا، اس ملک کے اندر سب سے پہلے جو کچلے جاتے ہیں وہ چھوٹی صنعتیں ہیں، اسمال اور میڈیم انڈسٹری۔ اور جب ایک ملک میں انصاف، کانٹریکٹ انفورسمنٹ، لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں، وہ پھر ترقی کرتے ہیں ملک، ادھر خوشحالی آتی ہے۔ شیر شاہ سوری کی اگر آپ کہانی پڑھیں، وہ ہندوستان کا سب سے عظیم ایک بڑے بڑے ہندوستان کے حکمرانوں میں سے ایک شیر شاہ سوری تھا۔ تو اس کی اگر اس کی جب زندگی پڑھیں تو شروع کدھر سے ہوا تھا؟ اس کے باپ کی جاگیر تھی، باپ نے اس کو کہا کہ جاگیر سنبھالو، یہ بہار کے اندر جاگیر تھی، اس نے وہ جاگیر کے اندر سب سے پہلے کام کیا اس نے جو بڑے بڑے ڈاکو تھے ان ساروں کو ختم کیا، اس نے اپنے جاگیر کے اندر قانون کی حکمرانی قائم کر کے لوگوں کو تحفظ دیا۔ جو سارے ارد گرد کی جاگیروں کے جو صنعت کار تھے، جو سرمایہ کار تھے، وہ سارے اس کی جاگیر میں آ گئے، انہوں نے وہاں جا کے پیسہ لگانا شروع کر دیا، وہ سب سے خوشحال ہو گئی، ادھر سے شیر شاہ سوری کا نام اوپر آیا۔ تو آج بھی اگر آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، جو میں نے دیکھا ہے وہاں پیسے نہیں لوگ بانٹ رہے، ہمارے لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں کا نظام ایسا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہاں کوئی تنگ نہیں کرتا، کوئی قبضے نہیں کرتا، کوئی طاقتور آ کے اس کو کوئی رشوت نہیں مانگتے ہر دوسرے دن لوگ۔ دبئی میں چلے جائیں، دبئی میں آپ پوچھیں ذرا پاکستانیوں سے کہ کس طرح، کیوں آپ پاکستان میں نہیں بزنس کرتے، کیوں دبئی چلے گئے ہیں؟ تو وہ پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کوئی تنگ نہیں کرتا ان کو پتہ ہے یہ ٹیکس ہے، اتنا دو، آرام سے محنت کرو، کام کرو، آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو جو سب سے ضروری چیز پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے، رول آف لا قائم کرنا ہے۔ یہ مجھے بڑے لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ جی یہ آپ کیسے قائم کریں گے؟ یہ میں 26 سال سے کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے لوگوں کو میرے سے جب بات کرتے ہیں کہ جی عمران صاحب دیکھیں آپ یہ اپوزیشن ہے، آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں ان سب کو اب سے نہیں پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشن سب سے بات چیت کرتا ہے، پولیٹیشن کسی سے کٹی نہیں کرتا، پولیٹیشنز کا کام ہوتا ہے سب سے بات کر کے اپنے موقف کے ارد گرد لانا، یا ان کی بات سننا، اپنی سننا، اور پھر کوئی بیچ میں کوئی گراؤنڈ پہ پہنچنا۔ لیکن جو لوگ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسے سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ مجھے اگر یہ بار بار، جب 3.5 سال میں گورنمنٹ میں تھا، مجھے بار بار کہتے رہے کہ جی ان کو آپ این آر او دے دیں، جنرل باجوہ نے کہا کہ ان کو این آر او دے دو، وہ جب میں ان سے بات کریں ہم نے فیٹف کا بل پاس کرنا ہے، وہ کہتے جی این آر او دے دو۔ میں این آر او نہیں دے سکتا کیونکہ میرا پیسہ انہوں نے نہیں چوری کیا، پیسہ عوام کا چوری کیا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ عوام کا پیسہ ان کو معاف کر دوں؟ اور جب آپ ان کو معاف کرتے ہیں تو باقی چوروں کو کیوں پکڑتے ہیں؟ پھر جیلوں میں بیچارے غریب لوگ کیوں پھنسائے ہوئے ہیں؟ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جو آگے پاکستان کے حالات ہیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم کو مل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، مجھے پتہ ہے کس نے حملہ کیا، میرے اوپر حملہ ہوا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ملک کی خاطر، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے ہم امتی ہیں، انہوں نے جب فتح مکہ ہوا تو انہوں نے جن لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا انہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ نیلسن منڈیلا نے اسی سنت پہ چلتے ہوئے، کیونکہ وہ تو رحمت العالمین ہے نا، وہ تو سب انسانوں کے لیے ایک رحمت بن کے آئے تھے، تو نیلسن منڈیلا نے جب
27 سال جیل میں گزارے. جب وہ باہر نکلا تو اس نے سب کو معاف کر دیا جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا, اور اس نے یہ کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, بس یہ سچ بول دو کہ آپ نے یہ ظلم کیا ہے تو ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کو بچا گیا, وہاں خون خرابہ ہونا تھا. آج بھی پاکستان جدھر کھڑا ہے اس وقت ملک کو اکٹھا ہونا ہے. تو میرے لیے, میں اپنی اگر ذات کے لیے پالیٹکس کر رہا ہوتا تو میں بھی کہاں جی اس کو میں نہیں چھوڑوں گا تو اس سے میں بدلہ لوں گا تو فلانے سے لوں گا. یہ میری ذات کی بات نہیں ہے, یہ ملک کی بات ہے. اور ملک آج ادھر کھڑا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنا برا وقت پاکستانیوں پہ نہیں آیا. اس وقت جو اندازہ UNDP اندازہ لگا رہی ہے کہ 1 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. ایک اندازے کے مطابق 50 لاکھ لوگ ان کو وہ بھوکے رہ جائیں گے. جو آج کل حالات ہے, تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کی جو اس وقت مشکل حالات میں ہیں, جو مہنگائی میں وہ حالات ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں تھے, ہمیں ان کو سامنے رکھنا ہے, اپنی ذات کے اوپر نہیں آنا. ان کے لیے ہمیں ملک کو اکٹھا کرنا ہے. ہم نے آگے اس ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا ہے تو شروع ادھر سے ہوگا جدھر ایک سارے ادارے مل کے اب فیصلہ کریں. عدلیہ, ہماری عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے. جوڈیشل ریفارمز چاہیے. ہم اپنی عدلیہ کے اندر ریفارمز کریں تاکہ انویسٹر آئے. سب سے زیادہ پاکستان کا اثاثہ میرے پاکستانیوں یاد رکھیں اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ جو آپ کے تقریباً 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے, ان کا پیسہ ڈالروں میں کمایا جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا اثاثہ ہے کہ ہم تھوڑی عقل استعمال کر لیں, ملک میں ماحول ٹھیک کر دیں, جس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ٹھیک کر دیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کر دیں. ہم ان کے لیے رکاوٹیں کم کر دیں. ہم اپنی بیوروکریسی کو, سول سروس کو, اپنی عدلیہ کو, اپنی فورن مشنز جو بیٹھی ہوئی ہیں, ہماری جو فورن ایمبیسیز ہیں, سب کو لگا دیں کہ ہم نے ان کو سہولتیں دینی ہیں پاکستان میں, تاکہ یہ اب پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. آپ کو اندازہ نہیں کہ اس ملک میں کتنا پیسہ آ سکتا ہے. جو ہم تھوڑے تھوڑے ڈالرز کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں, ایک دفعہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہم ماحول بنا دیں, اس ملک میں اتنا پیسہ آ سکتا ہے, ڈالرز آ سکتے ہیں کہ ہمیں کبھی IMF کے پاس جانا نہ پڑے. آپ کو میں ابھی بلومبرگ, ایک وہ میگزین ہے بلومبرگ, اس میگزین کے اندر, کیونکہ دنیا کے اندر دنیا کے جو ملک ہیں ان کی معیشت کے اوپر وہ کامنٹ کرتی ہے. دبئی میں, ذرا یہ غور سے سنیں, دبئی میں 20,000 پاکستانیوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں.